بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ استیان حیات کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں رہو خوش رہو اور صحت مند رہو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تربیت والدین۔ تربیت والدین بچے اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ بچے تو بچے ہیں، لہذا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ ان کو ایک سازگار، خوشگوار اور محفوظ ماحول فراہم کیا جائے۔ جب والدین سے کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی پیار اور عزت سے اپنے بچوں سے تعلق مضبوط بنائیں تو ڈانٹنے، مارنے یا ذلیل کرنے کی نوبت نہیں آتی، تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اب ان کو بالکل ہی کچھ نہ کہیں، یا یہ کہ بچے تو بالکل ہی بات نہیں سنتے؟ اگر نہ ڈانٹا جائے تو بات یہ ہے کہ ضرور کہیں، بار بار سمجھائے اور کر کے دکھائے، اصول پہ ڈٹے رہے مگر ان کو ڈانٹے بنا، ان کی عزت نفس مجروح کیے بنا بچوں کے لیے روزمرہ کے اصول و ضوابط ضرور مرتب کرے اور ان پر عمل بھی کرائے۔ جہاں سخت رویہ ناگزیر ہو ضرور اپنائے مگر ڈانٹے اور ذلیل کیے بنا۔ بچوں کی عزت نفس کا خیال کیا جانا بھی انتہائی اہم ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر بچپن سے ہی بچوں کو بات بات پر ڈانٹا، مارا یا ذلیل کیا جائے تو پھر وہ اسی رویے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ توجہ طلب جو آپ چاہ رہے ہیں ویسا سازگار ماحول فراہم کرے۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ بچہ مطالعہ کرے تو بار بار کہنے اور بچے کے مطالعہ نہ کرنے پہ چیخنے چلانے کی بجائے مطالعہ کے لیے سازگار ماحول بنائیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اس سازگار ماحول کا حصہ بھی بنیں۔ ایک کتاب بچے کو دے اور ایک اپنے ہاتھ میں لے، ڈانٹنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بچوں سے ضد نہ لگائے۔ اکثر اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بچے ضدی ہو رہے ہیں اور بات بات پہ ضد کرنے لگتے ہیں۔ یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ غور کریں کہ بچہ ضد کر رہا ہے یا ہم۔ اگر نقصان دہ کام نہیں ہے تو اسے کر لینے دے، کیونکہ یہ اس کے سیکھنے کی عمر ہے، لیکن اگر نقصان ہونے یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو تو سمجھائے اور بچے کی عمر کے مطابق نتائج سے آگاہ بھی کرے۔ بچوں سے توقعات کم سے کم رکھے۔ بار بار سمجھائے اور بتائے مگر یہ توقع کرنا کہ ان کا ہر طرز عمل بڑے اور سمجھدار انسان کی طرح ہوگا تو یہ ممکن نہیں۔ ان سے غلطی بھی سرزد ہوگی اور وہ شرارت بھی کریں گے، لہذا کوشش کریں کہ آپ ان کے آس پاس بھی رہے اور درگزر کرنا سیکھے۔ متبادل فراہم کرنا۔ مثلاً بچے اسمارٹ فون بار بار استعمال کرتے ہیں اور دیر تک کھیلنے کے باوجود واپس کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 10 منٹ سے زیادہ اسمارٹ فون کا استعمال بچوں کی نظر کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے، لہذا عمر کے لحاظ سے بچوں کو فون کے متبادل فزیکل ایکٹیویٹی، لکھائی، ڈرائنگ، مطالعہ، کھیل یا کھلونے فراہم کرے۔ بہتر ہے کہ ان کو فون کا عادی نہ بنایا جائے اور اس میں سے تمام گیمز ڈیلیٹ کر دی جائے۔ سختی کرنے پڑے تو بھی اصول یہ قائم رہے، کسی نامناسب بات پہ انکار کر دیا تو قائم رہے مگر زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے گریز کرے۔ مثلاً فون نہیں دینا تو بس نہیں کہہ دے اور وجہ ضرور بتائے کہ آنکھیں خراب ہو سکتی ہے وغیرہ مگر انہیں ذلیل نہ کرے۔ پڑھائی، ہوم ورک یا کوئی نیا ہنر سکھانا ہو تو تحمل سے کام لے، ورنہ بچہ اس کام سے متنفر ہو جائے گا۔ اگر اسی دوران آپ ڈانٹے یا ماریں گے تو جان لیجیے کہ اس کے حواس خامسہ 40 منٹ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں گے اور اس کا دماغ خوف اور اپنے بچاؤ کی کیفیت میں چلا جائے گا۔ لہذا پڑھاتے یا سکھاتے نرم رویہ اختیار کرنا نہایت اہم ہے۔ بچوں کو کبھی بھی روتے ہوئے، اداسی یا ناراضگی کی حالت میں نہ سونے دے۔
جو بھی معاملات ہو سونے سے پہلے انہیں پرسکون کرے، وضو کرائے، دعائیں پڑھے، سبق آموز کہانی سنائے اور مل کر اگلے دن کی پلاننگ کرے۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، کبھی بھی اپنے بچوں سے گفتگو یا بات چیت ختم نہ کرے۔ وہ بچے ہیں، انہیں سمجھائے، بار بار سمجھائے اور متوقع نقصانات سے آگاہی ضرور دے۔ بچوں کو ہر طرح کے سوال کرنے دیں، انہوں نے اسی طرح سیکھنا ہے۔ اگر والدین جواب نہیں دیں گے تو وہ کسی دوست یا انٹرنیٹ سے جواب حاصل کر لیں گے، لہٰذا ہر طرح کے سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے۔ بہترین ہے کہ ہر سوال کا دین کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ صحبت رنگ لاتی ہے، اپنے بچوں کے دوستوں کی مکمل معلومات ضرور حاصل کرے، خاص طور پر ان کے روزمرہ کے معاملات کا ادراک رکھے۔ بہتر ہے کہ بچپن سے ہی انہیں آگاہی دے کہ اللہ کو پسند ہے کہ نیک دوست بنائے جائے۔ زیادہ نمبروں یا کلاس میں اول آنے کے لیے بیجا دباؤ نہ ڈالے، ترغیب ضرور دے اور پڑھائی میں ان کی مدد بھی ضرور کرے، مگر اس معاملے میں بیجا سختی سے بچے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو بھی عمل یا رویہ اس سکھانا ہے وہ خود کر کے دکھائے۔ نماز پڑھ لو کہنے سے وہ اس کی عادت نہیں اپنائیں گے، ان کے ساتھ نماز ادا کرنا معمول بنا لے تو وہ بھی ادا کرنے لگیں گے۔ بچے ہماری سنتے کہاں ہیں، وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں، لہذا جیسا آپ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننا پڑے گا۔ والدین بننے سے پہلے اپنے بچپن کی محرومی، صدمے یا ٹراما سے نکلنے کی کوشش کرے، یہ ضروری ہے، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا منفی اثر بچوں پہ پڑ سکتا ہے۔ ہیل یور سیلف بیفور ہیونگ چلڈرن، بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس سب سے بڑا سہارا اللہ کریم سے دعا کرنا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔